دوستو، بہت سارے اہل علم حضرات اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دل کے اندر ایک بات ہے آج کل کے حالات کے پیش نظر، میں وہ اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور مشورہ کر کے تو اہل علم حضرات، اہل رائے حضرات وہ اس پر بات طے کریں گے، لیکن میرے ایک دل کی بات ہے وہ یہ کہ اس وقت جو فلسطین کے اور غزہ کے خاص طور سے حالات ہیں اور جو تباہی ہمارے سامنے ہے اور جو بہت بڑی وہ قربانی پیش کر رہے ہیں اور جو وہاں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دل تو یہ کرتا ہے کہ ہم اپنی ساری خوشیوں کو ملیا میٹ کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں. ہمارے ایک دوست احمد آباد میں پچھلے مہینے کی مجلس میں انہوں نے اپنے بچے کا نکاح کیا. چند دنوں کے بعد ان سے رابطہ ہوا، ہم نے پوچھا نکاح کے بعد گھر میں ماحول کیسا رہا اور بچے کو کوئی ولیمہ بھی کیا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت دل تو تھا کہ میں ولیمہ کروں اور گھر میں خوشی کا ماحول بھی ہو، لیکن غزہ کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دل نے گوارا نہیں کیا اور میں نے اپنے بچے کا ولیمہ نہیں کیا. آج کل جو مدارس کے اندر جلسے ہونے جا رہے ہیں یا بہت سی جگہوں پہ شروع ہو چکے ہیں، جلسے جو ہیں یہ ایک درجے میں خوشی کا اظہار بھی ہے اور ارباب انتظام جانتے ہیں ان پر کتنے لاکھوں کا خرچ آتا ہے. تاریخ اشتہار اس کا آویزہ کیا جاتا ہے، لوگ اس پر آتے ہیں، لوگ خود اپنے ذاتی کرائے خرچ کر کے آتے ہیں، وہ الگ سے خرچہ، اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ان کے لیے کھانے کا انتظام، ان کے لیے قیام طعام کا انتظام، پھر جلسوں پہ بچوں کی انعامات پر ان پر نہ جانے کتنا بڑا خرچ. تو اگر ہم اس سال جلسے نہ کریں تو کوئی حرج تو نہیں ہو جائے گا. اور جس ادارے کے اندر بھی جو بچے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں اسی ادارے کے اساتذہ مسجد میں بٹھا کر بچوں کو نصیحت کر دیں. آخری وقت پہ جو نصیحت کرنی چاہیے، جو بچوں کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے، وہ نصیحت آخری وقت میں زندگی بھر ان کو سبق یاد رہتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہماری دستار بندی کے موقع پر حضرت شیخ احمد رضا اجمیری قاری عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم کے والد گرامی تھے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری تھے، حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ وہ موجود تھے. وہ تو شیخ الحدیث بھی تھے، ہمارے استاد بھی تھے. تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب درد بھری ایک بات کہی، پیارے طلبہ عزیز تمہارے سر کے اوپر دستار لپٹی ہوئی ہے، پگڑی بندھی ہوئی ہے، اور اس وقت جو آسمان کی چھت کے نیچے آپ بیٹھے ہو، اب آسمان کی چھت کے نیچے 5 منٹ کے بعد جب دعا ختم ہوگی تم یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے، پھر اس طرح اس شان کے ساتھ زندگی میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. کئی مرتبہ دوست احباب کوششیں کر کے جمع کر بھی لیتے ہیں تو اس میں 2-5 تو غائب ہوتے ہیں، یا تو دنیا ہی سے کوئی رخصت ہو چکا ہوتا ہے، انتقال کر چکا ہوتا ہے، یا کوئی شدید بیمار ہوتا ہے، یا کسی ایسے عذر کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتا جو اس کے لیے شرعی عذر ہوتا ہے. تو سارے کے سارے اس طرح سے جمع نہیں ہوں گے، لہذا اٹھنے سے پہلے اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے معافی تلافی کر کے اٹھے. اور اس درد کے ساتھ یہ بات کہی کہ سب کی ہچکیاں ہوں گے. بہرحال تو اگر ہم اپنے اپنے علاقے کے یا بستی کے اساتذہ ان کو جمع کر کے کسی مسجد میں کسی بڑے ہال میں جمع کر کے دستار بندی کر دیں، ان کی سندیں جاری کر دیں، ان کا نتیجہ سنا دیں اور ان کو آخری نصیحت کر دیں تو بہت سے خرچے بھی بچ جائیں گے اور وہ جو خوشی کا اظہار کا ایک وہ ہوتا ہے اس سے بھی ہم باز آ جائیں گے. فلسطین کے اندر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے بیت اللحم. عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت اللحم میں ہوئی تھی. وہاں ان کا بہت بڑا چرچ بھی ہے، بہت بڑا فلسطین میں چرچ بھی ہے، اور ساری دنیا کے وہاں عیسائی لوگ جمع ہوتے ہیں اور کرسمس میں اس میں چراغاں کیا جاتا ہے، تفریح کے لیے آتے ہیں. 1 مہینے پہلے سے عیسائیوں نے کہہ دیا تھا اس سال ہم کرسمس نہیں منائیں گے بیت اللحم میں اور اندھیرا رکھیں گے، اس لیے کہ بے گناہ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اور معصوم بچوں کو دنیا سے ختم کیا جا رہا ہے، عورتوں اور بوڑھوں اور بیماروں پر اور اسپتالوں پہ بمباری کی جا رہی ہے، ظالم ننگا ناچ رہے ہیں، لہذا ہم خوشی نہیں منائیں. تو اغیار تو ان کے غموں میں شرکت کر رہے ہیں اور جو اپنے ہیں وہ خوشی منا کر اپنا نظام الگ بنائے ہوئے ہیں، تو غیرت گوارا نہیں کرتی. خیر یہ ایک میری رائے ہے. جب میری ایک رائے یہ ہے، بہت سارے حضرات یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ مجھے کسی جلسے میں بلائیں، لہذا میری اس رائے کے سامنے مجھے کوئی مجبور نہ کرے. سابقہ میں نے جن کو تاریخیں بہت پہلے اس واقعے سے پہلے دے رکھی ہیں وہ الگ بات ہے، اور یہ بات اگر ہم تک پہنچ جائیں اور وہ بھی منسوخ کر دیں اور سادگی کے ساتھ تکمیل کر لیں اور ہمیں اس کی اطلاع بھی دے دیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی.
لیکن اگر ایسی بات ہے تو چونکہ پہلے سے ان کو زبان دے رکھی ہے، وعدہ کر رکھا ہے، تو پھر جانا ضروری ہے. لیکن حقیقت یہ ہے دوستو جو اس عاجز نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ان حالات کے پیش نظر دنیا میں ہنسنے کو اور خوشی منانے کو دل نہیں کرتا. اور ہم دعا بھی کریں، دعاؤں کا لشکر ان کے لیے بھیجیں کہ پیارے اللہ ظالموں کا خاتمہ کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، اور مظلوموں کا اللہ پاک فتح یاب فرما دیجئے، مسجد اقصی کو اللہ پاک آزاد فرما دیجئے. تو یہ باتیں یاد رہیں گے انشاءاللہ. نیز بہت سارے بچے دور حدیث سے جو فارغ ہوتے ہیں، باقاعدہ آج کل وہ شادی کارڈ کی طرح کارڈ چھپواتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کہ 10 سال سے جو کشتی، کیا کیا الفاظ ہوتے ہیں، وہ بحر ظلمات میں غرقاب ہو چکی تھی، وہ نکل چکی ہے، تیر گئی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے، اور وہ اب کشتی کنارے پر آ لگی ہے، اور آپ اس کو کنارے پر لانے میں اور اس میں سے مسافروں کو نکالنے میں کام لگے اور ہمیں لے کر آئیں، ہمیں لے کر جائیں. اور خوشی کے اس موقع پر اگر آپ نہیں آئیں گے تو سارا جلسہ تاریخ تاریخ رہے گا، سونا سونا رہے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی دستار بندی کے لیے ارباب انتظام نے، اساتذہ نے مشورہ کیا کہ ان کی فراغت کے موقع پہ ان کے سر پہ ہم دستار باندھیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو شاید ترجمان بنایا ساتھیوں نے اور کہا کہ آپ چلیں اور ہم سب مل کر چلتے ہیں اور ارباب انتظام کو یہ کہیں کہ آپ اللہ کے واسطے جو فیصلہ آپ نے کیا ہے اس کو تبدیل کر دیں، ورنہ تعلق بدنام ہو جائے گا کہ ایسے ایسے لوگوں کو پگڑی باندھ کے بھیج دیا، ایسے جاہلوں کو اور ایسے نادانوں کو پگڑی باندھ کے بھیج دیا ہے تو ادارے کی بہت بڑی بدنامی ہوگی. ہمیں دستار فضیلت ہمارے سروں پہ نہ باندھی جائے. ایک وہ تھے اور ایک ہم ہیں کہ اپنے دستار کا اعلان کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. اچھا، خوشی منا رہے اور اعلان کر رہے ہیں، ایک درجے میں ایک بات، اوپر سے اپنے ماں باپ کو بلاتے ہیں اور لڑکے کہتے ہیں کہ امی اور بہن اب کی بار نہیں آؤ گے، اس موقع پہ نہیں آؤ گے تو پھر کب آؤ گے؟ میرا وجود تو یہاں سے چلا جائے گا، پھر کہاں ٹکر مارتے پھرو گے، لہذا آ جاؤ. جبکہ ادارے والے کہہ رہے ہیں اشتہار میں مستورات کے انتظام کا ہرگز انتظام نہیں ہے. اور پھر کیا کرتے ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے رات دن ہمارے پیچھے محنت کی، ہماری تربیت کی، ان اساتذہ پہ بوجھ بنتے ہیں. ماں باپ کو لا کے وہاں بٹھاتے ہیں، اب ان کو سلاؤ، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کا اکرام کرو. تو ہم نے اپنے اساتذہ کو دیا تو کچھ بھی نہیں، مزید آخری وقت میں تکلیف اور دے دی. بالکل مناسب نہیں. اور عورتوں کا کیا مطلب جلسوں میں بلانے کا، جبکہ اداروں میں ان کو بٹھانے تک کا انتظام نہیں ہے. اور لکھ دیا ہے کہ ان کے لیے اجتماع کا، سننے سنانے کا کوئی ماحول نہیں، کوئی انتظام نہیں، بے پردگی ہوتی ہے. سد باب کے لیے وہ پہلے سے اس کا اعلان نکال کے رکھتے ہیں کہ عورتوں کا جب لٹا نہ ہو، ورنہ یہ تو عرس کی طرح ایک میلہ ہو جائے. لیکن نہیں، بڑے بڑے سمجھدار بچے بلاتے ہیں. اب انہوں نے پورے سال کیا پڑھا، کیا تربیت حاصل کی اور کیا سیکھا، منشے شریعت کو کیا سمجھا. ماں باپ کو اتنی دور دور سے بلا رہے ہیں، راستے میں فرض نمازیں ان کی فوت ہوئی ہے، وہ کیا خاص جو ہے خاص اس خوشی میں شرکت کریں گے جو اپنی نمازوں کی جنازے نکال کر آئے. اس لیے ہرگز کوئی ایسی حرکت نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.